بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے عالم برزخ میں عذاب اور راحت کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مرد مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک مال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ مانے بن جاتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اللہ نے تیار یہ کیا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ ترجمہ فرمایا کہ کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کبھی بھی کچھ نہیں آتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس کے جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجھے گا یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اس بات پر زندہ رہا اور اسی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ اور پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے معیشتاً دنکن کا جس کا اس فرمان خداوندی میں ذکر آیا ہے۔ ترجمہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ دوستو، آپ نے واقعہ سماعت فرمایا، امید کرتے ہیں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ۔
تب تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔